جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جو حقیقت میں تمام تعریفوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی ذات ہر طرح کی صفات کمال و جمال سے متصف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ، اس کی مختصر صورت جو ہم سب کو زبان زد ہے، ہم سب کو یاد ہے، اور ہم سب اکثر نمازوں میں اسے پڑھا کرتے ہیں، سورۃ العصر کی تلاوت کی۔ سورۃ العصر یہ وہ ایسی صورت ہے جو آیات کے اعتبار سے انتہائی مختصر صورت ہے، لیکن اپنے معانی اور اپنے افادات کے اعتبار سے بہت عظیم صورت ہے۔ اس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے قرآن کو اس نے نازل کیا ہمارے نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے۔ کہتے ہیں کہ لو ما انزل اللہ الا هذه السورۃ لکفتہم۔ امام شافعی کہتے رحمۃ اللہ علیہ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبرت کے لیے صرف اور صرف پورے قرآن سے سورہ عصر نازل کر دیتا تو یہ ایک صورت سارے انسانوں کی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ اتنی عظیم صورت ہے کہ ایک صورت اگر اللہ نازل فرماتا نصیحت کے لیے لکفتہم، کہتے اگر انسان غور کرے تو ایک صورت ہمارے لیے کافی ہے۔ اس ایک صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس کی زندگی کا منہج بتایا ہے کہ انسان زندگی میں کس طریقے پر چلے، کس راستے پر چلے، کیسے وہ اپنی زندگی کو گزارے۔ اس مختصر صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس صورت پر غور کرے، اس صورت کے معانی مفہوم کو سمجھے، اور اس لیے بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے الزہد میں اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں یہ معمول تھا کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے، بچھڑنے سے پہلے ایک دوسرے کو وہ سورہ عصر پڑھ کر سناتے تھے، سورہ عصر پڑھ کر انہیں سناتے تھے۔ یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے۔ اس صورت کی اہمیت کی وجہ سے اور سامنے والے مسلمان بھائی کو یاد دلانے کے لیے کہ ہماری زندگی کا منہج کیا ہے، ایک مسلمان کی حیات کا طریقہ کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس صورت کی اہمیت کے سبب صحابہ کرام ایک دوسرے کو بچھڑنے سے پہلے یہ سورۃ العصر پڑھ کر سناتے، یاد دلاتے تھے۔ اس صورت کی ضرورت انسان کو پوری زندگی ہے، کیونکہ اس میں ہماری زندگی کا منہج بتایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی، کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے، لیکن مسلمان صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے، اور جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک،
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیر اللہ کی قسم کھائے، چاہے کسی کی بھی قسم کھائے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. لیکن اللہ جتنی مخلوقات کی چاہے قسم کھاتا ہے، اور اس کی قسم اہمیت کی نظر ہوتی ہے کہ جس بات کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی اہمیت بتانا مقصد ہوتا ہے، اور اس قسم کے بعد اس کے بعد جو بات بتائی گئی اس کی اہمیت بتانا مقصد ہوتا ہے، وہ بھی اہم ہے، اور قسم کے بعد جو بات آ رہی وہ بھی اہم ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم کھائی، کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ سبحانہ وتعالی زمانے کی قسم کھائی ہے. زمانہ یہ جو گزرتا ہوا وقت ہے یہی زمانہ ہے، اور یہ زمانہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عجیب نشانی ہے. جو بھی شخص اس زمانے پہ غور کرے اسے اندازہ ہوگا کہ یہ اللہ کی عجیب و غریب مخلوق ہے. زمانہ دن اور رات مسلسل آ رہے اور جا رہے، لیکن اس کے ساتھ جو حوادث پیش آ رہے ہیں، جو زمین پر واقعات پیش آ رہے ہیں، وہ بالکل مختلف ہیں. یہ زمانہ اور یہ وقت اللہ کی عظیم نشانی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے. اب سوچئے جو دن ہمارا گزر چکا ہے، پوری طاقت قوت کے بعد بھی کوئی اس میں واپس نہیں جا سکتا ہے، کوئی اس میں واپس نہیں جا سکتا ہے. اور پوری طاقت و قوت لگا کر کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے آنے والا دن دنیا کیا دیکھے گی، آنے والے وقت میں دنیا میں کیا ہوگا، کسی کو نہیں معلوم، کوئی انسان نہیں جانتا ہے. چاہے دعوے دار جتنے جھوٹے پیدا ہوں، لیکن کسی کو نہیں معلوم اس زمین میں کیا کیا واقعات ہوں گے اور کیا کیا حادثات ہوں گے، کہاں پر تختہ پلٹ جائے گا ملکوں کا، اور کہاں پر حکمران کو مار دیا جائے گا، کہاں لوگوں کی موت ہوگی، کہاں پر بچوں کی ولادت ہوگی، کہاں پر کون سا حادثہ ہوگا، کوئی نہیں جانتا ہے. یہ اللہ کی عجیب نشانی ہے. نہ آپ واپس جا سکتے ہیں اور نہ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کیا ہے. اور یہ وقت اور زمانہ ایسی چیز ہے کہ وہ گزرتا رہتا ہے. اس انسان وہ دیکھتا ہے کہ مخلوقات میں تبدیلی آتی ہے. آپ کوئی بھی چیز بنا کر پکا کر رکھیے، ایک دن چھوڑ دیجئے اسے، وہ چیز جو تر و تازہ تھی وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے اس پر کہ تر و تازہ پکائی ہوئی چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے، نیا لباس پرانا ہو جاتا ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے، جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، صحت مند بیمار ہوتا ہے، بیمار فوت ہو جاتا ہے. کون سی چیز ہے جو اس کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے زمانے کو ایسا پیدا کیا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عجیب نشانی ہے. بلکہ بعض سلف کہتے ہیں کہ ہم انسان اصل میں ہم چند دنوں کا مجموعہ ہیں، چند دنوں کو جوڑ دے تو میں اور آپ بنتے ہیں. نہ پچھلے زمانوں میں ہمارا کوئی تذکرہ ہے، نہ آنے والے زمانے میں ہم موجود رہیں گے. پچھلے زمانے والے نہیں جانتے کہ ہماری جیسی کوئی شخصیت ہوگی، اور نہ آنے والے وقت میں ہم موجود رہیں گے اس زمین پر جب تک اللہ اس زمین کو باقی رکھے گا. چند دنوں کی مدت کو جوڑ کر انسانوں کو بنایا جاتا ہے. ایک ایک دن جو انسان کی زندگی میں گزرتا ہے اس کی شخصیت گویا کہ گھل رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا. جسے کہا جاتا ہے اگر کسی سے پوچھا جائے اس کے دادا، اس کے پر دادا، ان کے دادا کا نام کیا ہے، نام تک ہمیں نہیں معلوم، جبکہ وہ ہم جیسے افراد تھے، شخصیتیں تھیں. 60 سال 70 سال 80 سال زندگی گزار کر ساری نشیب و فراز، خوشی غمی وہ دیکھ کر دنیا سے گئے، لیکن انہی کی نسلوں کو نہیں معلوم ان کا نام کیا ہے. نام تک لوگ مٹا اسے بھول جاتے ہیں، اور انسان ایسے اسف ہستی سے مٹتا ہے گویا کہ وہ تھا ہی نہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم کھائی ہے زمانے کی. والعصر، قسم ہے زمانے کی کہ محلات پر زمانہ گزرتا ہے وہ کھنڈر بن جاتا ہے. محلات پر وہ گزرتا ہے وہ کھنڈر بن جاتا ہے، تماشے کی جگہ بن جاتا ہے وہ. اللہ سبحانہ و تعالی قسم کھاتا ہے یہ زمانہ بہت قیمتی ہے. ہم سب اسی زمانے کی سواری پر ہیں، اسی سواری سے ہمارا سفر جاری ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ وہ سفر کہاں پر ختم ہوگا. اللہ نے قسم کھائی کہ جو دن اور رات ہمیں ملے ہیں، جو لمحات ہمیں ملے ہیں، یہ لمحات بڑے اہم ہیں، قیمتی ہیں. نہ اس سے پہلے ہم کو ملے تھے، نہ بعد میں ملنے والے ہیں. لہٰذا اس زمانے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے قسم کھائی، اور اسی دن اور رات کی مختلف قسمیں اللہ نے کھائی. والضحیٰ، اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، دن کی ابتدائی حصے کی اللہ نے قسم کھائی ہے. اور رات کی قسم کھائی اللہ سبحانہ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے.
اللہ نے فجر کی قسم کھائی، دن اور رات کے درمیان فیصلہ کرنے والا جو وقت ہوتا ہے، رات اور دن کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے فجر کا، اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ یہ سارے قسم بتاتے ہیں کہ انسان کا جو زمانہ ہے، جو مدت ہے، بڑی قیمتی ہے، اور اسی مدت میں، اسی زمانے میں ہر انسان کو یہ طے کرنا ہے کہ آنے والی زندگی کے لیے وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی زمانے کو بنایا ہے، چاہے انسان جتنا صحت مند ہو، جتنا طاقتور ہو، جتنی ورزش وہ کرتا ہو، جو بھی وہ کھاتا ہو، مدت پوری ہو گئی پھر وہ زمین سے مٹا دیا جائے گا، پھر وہ لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ لیکن آنے والی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس میں کوئی اختتام اور انتہا نہیں ہے۔ اس زمانے کی قسم اللہ نے کھائی کہ ہر شخص اس وقت کی اہمیت کو جانے، اس زمانے کی اہمیت کو جانے۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ جب انسان کے موت کا وقت آتا ہے تب اسے اندازہ ہوتا ہے یہ شب و روز، یہ دن اور رات، جو لمحات ہمیں میسر تھے، یہ بہت بڑی نعمت تھے۔ اسی لیے وہ کیا کہتا ہے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہتا ہے اللہ مجھے لوٹا دے تاکہ میں عمل صالح کروں وہاں جانے کے بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا، لہٰذا پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی تاکہ ہم سب اپنی زندگی کی اہمیت کو جانیں، اور اپنی آنکھوں سے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح حالات بدل رہے ہیں، کس طرح حالات بدل رہے ہیں، کیا کیا واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ رہنے بسنے والے لوگ ایک ایک کر کے کس طرح دنیا سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہی ہمارا بھی معاملہ ہونے والا ہے، لہٰذا اس زمانے کی اہمیت کو سمجھو۔ اس سے اللہ نے پہلے قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور دوسری آیت میں اللہ نے اس کے بعد کہا ان الانسان لفی خسر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی حقیقت بیان کرتا ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب بہت خوشی میں ہیں، آرام میں ہیں، بہت سکون میں ہیں، اطمینان میں ہیں، کچھ لوگ پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ قرآن کریم کہتا ان الانسان لفی خسر، بے شک یقیناً، انا کہتے یقیناً تاکید کے لیے، لفی خسر دوبارہ تاکید کے ساتھ، بے شک یقیناً، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، کہا فی خسر، وہ خسارے میں ہیں، یعنی چاروں طرف ان کے نقصان ہی نقصان ہے، لیکن انسانوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ لفی خسر، سارے انسان نقصان میں ہیں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان تکلیف میں ہیں، اور تکلیف ہر طرف سے انہیں گھیر چکی ہے، کیونکہ آنے والی زندگی پر ہمارا کوئی اختیار نہیں چلنے والا ہے۔ یہ مختصر مدت ہمارے پاس ہے، اس کے بعد انسان کے لیے افسوس کے سوا، تکلیف کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر دیا، اور پھر آگے اللہ نے بتایا جن کے پاس چار صفات ہیں، جو لوگ چار اسباب اختیار کریں گے وہی اس نقصان سے نکلیں گے، ورنہ دنیا میں کوئی بھی شخص وہ گھاٹے میں ہی ہے، وہ نقصان میں ہی ہے۔ اب دنیا کی آپ بات کریں، دنیا میں کوئی کافر بھی کیوں نہ ہو، کسی کے پاس کچھ بھی کیوں نہ ہو، دنیا میں تکلیف تو اسے بھی ضرور پہنچتی ہے، تکلیف ضرور اسے پہنچتی ہے۔ اور دنیا کا یہ تماشا ہے، دنیا کچھ ہنساتی ہے تو بہت زیادہ رلاتی ہے، کچھ نفع ہوتا ہے تو بہت سارا نقصان ہوتا ہے، کچھ خوشی ہوتی ہے تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھ کر لگتا ہے وہ سکون میں چاہے بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، اسے معلوم ہے کہ اس کی پریشانی کیا ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر چاروں طرف دشمنوں کو، ملکوں کو، افواج کو دیکھ کر اس کے ذہن میں کیا پریشانی ہے اسے وہ خود جانتا ہے، رعایا نہیں جانتی۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، دنیا کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے۔ ہمیں دیکھ کر لگتا ہے کہ بہت خوش ہوگا، بڑے سکون میں ہوگا، اس کی پریشانی اسی کو معلوم ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، اور اگر دنیا میں سکون مل بھی گیا پھر موت تو سارا سکون ختم کر ہی دے گی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے، یہ زمانہ ہے، یہ گزر جاتا ہے، نسلیں ختم ہوتی ہیں، پھر نئی نسل ان کی جگہ لیتی ہے، ان سارے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ختم کر دے گا۔ اگر سکون ملا بھی تھوڑا بہت تو موت سارا سکون ختم کر دے گی، اور سارے شور کو وہ موت خاموش کر دے گی، ہر طرف سناٹا ہو جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں کہا یقیناً انسان گھاٹے میں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ نقصان میں ہیں۔ وہ دیکھیں کہ ان کے پاس انہیں کیا نقصان ہے، انہیں کیا گھاٹا ہے۔ آنے والی زندگی، موت کے بعد کی زندگی، اس کا نفع اصل نفع ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے انسانوں کے بارے میں کہا،
اور پھر 4 لوگوں کو اللہ نے اس سے مستثنا کیا. وہ لوگ جو گھاٹے سے نکلنے والے ہیں ان کے اندر 4 صفات ہوں گی. کہا الا الذین آمنوا، پہلی صفت یہ ہے وہ وہی لوگ گھاٹے سے نکل سکتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، جنہوں نے توحید کو قبول کیا، وہی اس گھاٹے سے نکل سکتے ہیں. نقصان سے نکلنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ توحید پر ہو، ایمان پر ہو. جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس سے بڑا مفلس کوئی نہیں، اس سے بڑا کنگال کوئی نہیں، اس سے بڑا نقصان میں رہنے والا کوئی نہیں. الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں وہ اس نقصان سے نکل گئے. 4 صفات میں پہلی صفت ایمان ہے، اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت نہیں دی وہ ہمیشہ کے نقصان میں ہے اور ہمیشہ کے نقصان میں رہے گا. آنے والی زندگی میں نہ ان کا کوئی سفارشی ہے، نہ کوئی ان کا مددگار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے جنہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا. وہ جہنم کے داروغہ جس کا نام مالک ہے اس فرشتے سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک. وہ اس فرشتے سے کہیں گے اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمیں مارنا ہے تو ایک بار میں مار دے. مسلسل تکلیف، مسلسل عذاب، دل کو بدلا جائے گا. جہنم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عذاب رکھا ہے. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. اللہ کہتا ہے اگر پورا جسم آگ میں جھلس کر جل جائے ہم اس کی چمڑی کو نکال کر دوبارہ چمڑی چڑھاتے ہیں اس کے اوپر. اور یہ ہمیشہ ہونے والا ہے. جنہوں نے ایمان کے بغیر اور توحید کے بغیر زندگی گزاری اور دنیا سے چلے گئے، قرآن مجید کہتا ہے وہ اس تکلیف اور عذاب کو سہ کر کے اس فرشتے سے کہیں گے اپنے رب سے کہو کہ لیقضی علینا ربک، کہ تمہارا رب ہمیں مار دے جیسے دنیا میں اس نے ہمیں مار دیا تھا، جہنم میں بھی ہم کو مار دے، اس تکلیف سے ہمیں چھٹکارا مل جائے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے انکم ماکثون، اب تمہارا عذاب یہ ہے کہ تمہیں موت بھی یہاں نہیں آئے گی. یہ انسان کا خسارہ ہے. آپ سوچئے، تصور کیجئے ایسی آگ جس سے کبھی نہیں نکالا جائے گا انسان کو. اس سے بڑا گھاٹا اور نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کو قبول نہیں کیا اور بغیر توحید کے دنیا سے گئے. اسی لیے اللہ کہتا ہے الا الذین آمنوا، پہلے ایمان لاؤ، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. آپ جانتے ہیں ہر انسان اپنے عقیدے کے پیچھے چلتا ہے. دنیا میں ہر انسان اپنے عقیدے کے پیچھے چلتا ہے، چاہے مسلمان ہو کہ کافر ہو. اگر کافر شخص بھی ہے اس کی پوری زندگی اس کے عقیدے کے پیچھے ہوتی ہے، اس کے نظریات اور سوچ کے پیچھے ہوتی ہے. اگر وہ کافر بھی ہے، کفر نے جو اسے سکھایا ہے کہ تجھے ایسے کرنا ہے، ان کے ساتھ ویسے کرنا ہے، یہی سوچ کے تحت وہ اپنی طاقت کو، اپنے مال کو، اپنے منصب کو، اپنی ہر چیز کو لگاتا ہے. جس کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ اسی عقیدے کے پیچھے چلتا ہے. ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں، ہر انسان عقیدے کے پیچھے چلتا ہے. اگر وہ غیر اللہ کو پکارنے والا ہے، اس کی زندگی غیر اللہ کے پیچھے چلتی ہے، اس کا مال غیر اللہ کے پیچھے لگتا ہے اور اس کا مال ان لوگوں کے خلاف لگتا ہے جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا عقیدہ، انسان عقیدے کے پیچھے چلتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو. لہذا ہر شخص دیکھے الا الذین آمنوا کہ آپ زندگی میں کس کے پیچھے چلنے والے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا منہج کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور آپ کیا مطالبہ ہے جو آپ کا اہل ایمان سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ایمان والے اس سے مستثنا ہیں. لہذا اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو صحیح کرو، اس لیے کہ اسی کے پیچھے آپ کو چلنا ہے. یہ پہلی شرط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی. اور دوسری شرط رکھی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل صالح کیا. ایمان کے ساتھ عمل صالح دونوں کو ایک ساتھ جوڑا گیا ہے. ایک اہم مسئلے کی طرف ہم سب کی رہنمائی کی گئی ہے کہ ایمان بغیر عمل کی اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے. جو یہ کہتا ہو کہ ایمان بغیر عمل کے صحیح ہے اس شخص نے گمراہی کے راستے کو پکڑا. قرآن کریم نے متعدد جگہ بلکہ جہاں ایمان آتا ہے وہاں عمل صالح آتا ہے. عمل صالح کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارا دل ٹھیک ہے، ہمارا دل نیک ہے، ہمارا عمل اگرچہ کہ خراب ہے لیکن ہمارا دل ٹھیک ہے. یہ بات 100% فاسد ہے، کیونکہ جو دل میں صحیح ہوتا ہے اس کا عمل بھی صحیح ہوگا. کیونکہ انسان
اگر دل میں وہ خیر کو رکھے ہوئے ہے اس کا اظہار اس کے جسد سے اس کے جسم سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا ایمان کے ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے عمل صالح کیا، زندگی میں نیکی کے راستے کو پکڑا، وہ لوگ اس خسارے سے نکلنے والے ہیں. لہٰذا انسان کا باطن اگر صحیح ہے اس کا اظہار اس کے ظاہر سے ہوگا. یہ نظریہ کہ ہمارے پاس دل میں ایمان ہے اور ظاہری طور پر ہمیں عمل کی ضرورت نہیں، قرآن کہتا ہے ایسے لوگ گھاٹے سے نہیں نکلیں گے. ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ متصل ہیں، اس کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں. اور اس لیے بھی کہ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح نہ ہو ایمان چلا جاتا ہے، ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے عبادتیں، صبح و شام کی عبادتیں، مسلسل کرنے کی عبادتیں، سالانہ کرنے کی عبادتیں، ماہانہ کرنے کی عبادتیں، اللہ نے ان عبادتوں کو رکھا اس لیے ہے تاکہ ہمارے ایمان کو دل میں مضبوطی سے باقی رکھا جائے. اس لیے کہ عمل چھوڑتے 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 ایمان بھی دھیرے دھیرے رخصت ہونے لگتا ہے. ایمان کو دل میں باقی رکھنے کے لیے عمل ضروری ہے. اب دیکھیے آدمی 1 گناہ 2 گناہ 3 گناہ اور کرتے کرتے جب وہ عادی ہوتا ہے دھیرے دھیرے خیر سے پیچھے ہوتے ہوتے اتنا پیچھے ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اہل ایمان کے سب سے غائب ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے سب سے غائب ہو جاتا ہے. اس لیے ایمان اور عمل صالح دونوں ازحد ضروری ہے. اسی لیے سارے انبیاء کی دعوت یہی خسارے سے نکالنے والی دعوت توحید کی دعوت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہمارا مضبوط ایمان اور عمل صالح یہی ہمیں گھاٹے سے نکالنے والا ہے اور اسی سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہونے والی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں آپ نے جو دعوت دی اس دعوت کی اصل بنیاد یہی توحید، اللہ پر ایمان، مضبوط ایمان ہے جس سے انسان خسارے سے نکل سکتا ہے. اور جو اللہ پر مضبوط ایمان رکھتا ہو، عمل صالح کرتا ہو، پھر دنیا کا نقصان اسے پریشان نہیں کرتا ہے. دنیا کا چھوٹ جانا اس کے لیے افسوس کا باعث نہیں ہے، کیونکہ آنے والی زندگی اس کی بہت بہتر ہے. آنے والی زندگی انتہائی خوبصورت ہے. صحیح بخاری میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو معاملہ پیش کیا مشرکین نے کیا، امام ذہبی نے تفصیل کے ساتھ اسے نقل کیا ہے کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار نے گرفتار کیا اور انہیں مکہ لے جا کر کے بیڑیوں میں انہیں قید کر دیا گیا، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو حرم سے نکال کر تنعیم نامی جگہ پر لایا گیا جو حرم سے باہر کی جگہ ہے، اور ایک بہت بڑی لکڑی کو زمین میں گاڑا گیا اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو رسیوں سے بیڑیوں سے باندھا گیا، اور باندھ کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ اب تم توحید کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ہرگز ایسا کرنے والا نہیں ہوں. تو مشرکین نے کہا اے خبیب کیا تمہاری خواہش ہے کہ تمہاری جگہ رسول یہاں پر ہوتے، محمد یہاں پر ہوتے، کہ کیونکہ ان کے اوپر ایمان لانے کے سبب تم ان طرح کے آزمائشوں سے گزر رہے ہو. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو سولی ہے، یہ تو قتل ہے، یہ تو عذاب ہے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے رسول کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں. خبیب رضی اللہ عنہ سے مشرکین پوچھتے ہیں تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہتے دعونی اصلی رکعتین، کہتے مجھے چھوڑ دو، میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. اور 2 رکعت نماز قتل سے پہلے سب سے پہلے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے پڑھی اور وہیں سے سلسلہ جاری ہوا. قتل سے پہلے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ مشرکین سے کہتے ہیں اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ سمجھو گے کہ میں موت سے ڈر گیا تو میں نماز کو لمبی کر لیتا. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نماز لمبی کروں تو تمہیں لگے گا کہ میں موت سے ڈر گیا، اس لیے میں نے نماز کو مختصر کر لیا. یعنی موت کا ڈر بھی ان کے دلوں سے ختم ہو چکا، کیونکہ آنے والی زندگی مزین ہے، خوبصورت ہے. انہیں معلوم ہے کہ ہم گھاٹے سے نکل چکے ہیں، انہیں موت کا خوف بھی ختم ہو گیا. آپ ہم سب موت سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ اللہ سے ملاقات کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے تیار نہیں ہیں، حساب کے لیے تیار نہیں ہیں، زندگی کے اعمال کا جواب دینے کے پاس ہمارے لیے کوئی جواب نہیں ہے. لیکن صحابہ رسول موت کا ڈر بھی ان سے چلا گیا. وہ کہتے ہیں اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو میں نماز لمبی کرتا، تم یہ نہ سوچو کہ میں موت سے ڈر گیا. اور پھر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ 40 نوجوانوں کو مشرکین نے بلایا اور کہا اسی خبیب نے اور اس کے ساتھیوں نے تمہارے باپ داداؤں کو بدر میں مارا ہے، لہذا تم سب مل کر کے اسے قتل کرو. خبیب رضی اللہ عنہ کو 40 نوجوانوں نے
برچھوں سے اور تیز دھاری دار ہتھیار سے حضرت خبیب کو مارتے رہے، چبوتے رہے، یہاں تک خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ موت سے پہلے کہتے ہیں فلست ابالی حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصاع شلب ممزلی، کہتے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا 40 لوگ مل کر کے ایک انسان کو زندہ نوچ رہے ہیں اور اس کے جسم سے اس کے گوشت کو نکال رہے ہیں اور خون کو بہا رہے ہیں، اور وہ مرد مجاہد کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم لوگ مجھے قتل کر رہے ہو، کیونکہ میں مر کر گروں گا تو مسلمان بن کے گروں گا، اور مجھے کوئی فرق نہیں، کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں اور اللہ کے لیے برداشت میں کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو میرے کٹے ہوئے ٹکڑوں پر برکت نازل کرے گا، میرے کٹے ہوئے جسم پر برکت نازل کرے گا۔ یہ ایمان جب دل میں راسخ ہو جاتا ہے، انسان کو زندگی کا مقصد واضح نظر آتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید پر استقامت ہے، سنت رسول کی اتباع ہے، اس کے علاوہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ انسان کی زندگی اس سے مزین ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، مصیبتیں اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہیں۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان کا منہج حیات کیا ہونا چاہیے، ایمان اور عمل صالح۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی اور موت سے پہلے ان کا عمل صالح یہ بتاتا ہے کہ وہ خسارے سے نکل چکے ہیں، خسارے سے باہر وہ ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ دو صفتیں ہیں جس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے، ایمان اور عمل صالح۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے دو اور صفات کا ذکر کیا، کہا وتواصوا بالحق۔ تیسری صفت اس کا تعلق دوسروں سے ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ایمان سے، اپنے آپ کو عمل صالح سے مزین کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے جیسے دیگر بھائیوں کو نہ بھولیں۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں۔ حق کیا ہے؟ توحید و سنت ہے، منہج صحابہ یہی حق ہے۔ ایک دوسرے کو وصیت کریں کہ ہم حق کو قبول کریں، حق پر استقامت اختیار کریں۔ ہمارے اندر اگر کوئی ٹیڑھا پن ہو، ہم ایک دوسرے کو وصیت کریں خیر کی، بھلائی کے لیے بھی اور برائی سے روک کر کے بھی۔ یہ تیسری صفت اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کی ہے کہ جو نجات پانے والے لوگ ہیں وہ صرف اپنی ذات کی تکمیل نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کی اندر جو کمی ہے اس کی تکمیل کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تواصی کہتے ہیں ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو سمجھانا، حق کے بارے میں انہیں سمجھانا۔ یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو حق کی بنیاد پر جمع کریں، حق کے ایک دوسرے کو وصیت کریں، اس لیے کہ یہی وہ بنیاد ہے جو ہمیں جوڑنے والی ہے۔ باقی زبانوں کی بنیاد پر، ملکوں کی بنیاد پر، رنگوں کی بنیاد پر، نسلوں کی بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر کبھی ہم ایک نہیں ہو سکتے، کبھی ہم جڑ نہیں سکتے ہیں۔ ہر خاندان کہے گا کہ میں ان سے بہتر ہوں، جو کہ آج بھی مسلمانوں میں افسوس کی بات ہے پایا جاتا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں ہمارا خاندان اونچا ہے، ان کا خاندان نیچا ہے کیونکہ ہم فلاں ہیں اور وہ فلاں ہیں۔ شریعت کہتی ہے خاندانوں سے کوئی اونچا نہیں ہوتا ہے، اونچا انسان توحید اور تقوی سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ایک دوسرے کو وصیت کرو، حق کی وصیت کرو، توحید اور دین کی وصیت کرو، اسی بنیاد پر ہم جمع ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، عرب کے بھی ہیں، عجم کے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ نے انہیں اسی توحید کی بنیاد پر اور حق کی بنیاد پر سب کو آپ نے جوڑ کر رکھا۔ اور یہ جاہلیت کی عصبیت ہمارے اندر ہے کہ حق کے علاوہ کسی اور چیز پر بھی ہم فخر کرتے ہیں۔ شریعت کہتے ہیں حق اور دین کے علاوہ کسی چیز پر آپ فخر نہیں کر سکتے۔ یہ جاہلیت کے بدبودار نعرے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کسی کو اس کے خاندان کا عار دلا رہا ہے، شرمندہ کر رہا ہے اس کو کہ تو ایسا ہے، تیری والدہ ایسی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، آپ نے کہا بے شک تو ایسا انسان ہے کہ تیرے اندر ابھی بھی جاہلیت باقی ہے۔ توحید، دین، یہ حق ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، گورا ہو، کالا ہو، جانکار ہو کہ جاہل ہو، کوئی بھی انسان ہو، ہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں، ایک دوسرے کو جوڑیں اور ایک دوسرے کو دین کی طرف راغب کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ مومن کی زندگی کا منہج ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس مقام ہے، آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کے جسم میں طاقت ہے، یہ طاقت ہمیں کہاں لگانی؟ ایمان، عمل صالح کے بعد یہ پوری نعمتیں آپ کو اسی پر لگانی ہیں۔ تواصوا بالحق، کہ حق کی طرف لوگوں کو کیسے لایا جائے، کیسے دین کی طرف لوگوں کو لایا جائے، اس کے لیے ہماری طاقتیں صرف ہونا چاہیے۔
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان آج آپ دیکھیے لوگ مسجدوں کو قائم کرنے کے لیے، مدارس کے قیام کے لیے، دینی کاموں کے لیے یہاں وہاں گھوم رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مضبوطی کے لیے ہمارا ساتھ دو، ساتھ دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ وہیں پر آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ کوئی آدمی اپنا مال خرچ کر رہا ہے، صرف اس لیے خرچ کر رہا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، تاکہ لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوں، تاکہ اس کا نام ہو، اس لیے مال خرچ کر رہا ہے، اور لوگ شہر شہر گھوم رہے ہیں اللہ کا گھر قائم کرنے کے لیے۔ ہمارا مال، ہماری طاقت، ہماری صلاحیت وتواصوا بالحق، حق کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اسے لگانا ہوگا، اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہو۔ میرے بھائیوں، جس طرح ہم ایک دوسرے کی دنیا کی فکر کرتے، کم صحیح لیکن دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہو، راستے پر اگر آپ کا اسٹینڈ نیچے ہے، جانے والا اجنبی انسان بھی اشارہ کر کے جاتا ہے اٹھا لیجئے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ نہیں اٹھائے گا تو ہو سکتا ہے وہ گر جائے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ گر جائے۔ انسان دنیا کی فکر کرتا ہے، پہلے اللہ نے کہا حق کی فکر کرو، دوسرے کی دین کی فکر کرو، اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، کفر پہ مر جائے، بدعت پر مر جائے، اس کے دین کی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی، اپنے ساتھیوں کی، اپنے اڑوس پڑوس کی۔ یہ جذبہ غمخواری، یہ خیر خواہی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ بھی عجیب مصیبت ہے کہ ہمارے پاس دین کا علم بھی ہے، دین کا علم لے کر ہمارا کیا ماجرا ہے، ہماری کیا صفت ہے، دین کے علم کے بعد ہمارے پاس اکڑ ہے، لوگوں سے ملاقات ہم دین نہیں سمجھاتے، انہیں دین کی دعوت نہیں دیتے، تکبر کے ساتھ ہم اکڑ کر زمین پر چلتے ہیں اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ جہلا ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، اور لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ یہ علم اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اگر دیے تو آپ کا سب سے بڑا فریضہ ہے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو، اس سے پہلے کہ وہ آدمی فطروں میں چلا جائے یا دنیا سے چلا جائے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے السنن میں، اور اسی طرح امام احمد نے نقل کیا مسند میں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام میں آخری صحابی جن کا انتقال ہوا، اللہ نے انہیں لمبی عمر دی تھی، کہتے ہیں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ دمشق کی مسجد میں گئے تو انہوں نے دیکھا اس زمانے میں خوارج میں سے کئی خوارج کو حکومت نے قتل کروایا ہے اور ان کے سروں کو مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر رکھا گیا ہے۔ صحابی رسول دیکھتے ہیں اور جا کر کے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ باہر آتے ہیں مسجد کے اور دیکھتے ہیں ان خارجیوں کو قتل کیا گیا ہے اور ان کے سروں کو سیڑھیوں پر رکھا گیا ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں یہ خارجی گمراہ ہیں، شر قتیل من قتلوا وهم شر قتلى تحت ادیم السماء، کہتے ہیں سب سے بدترین لوگ تھے جنہیں قتل کر دیا گیا، خوارج گمراہ لوگ جن کی وجہ سے اہل ایمان کو نقصان تھا انہیں قتل کر دیا گیا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں یہ سب سے بدتر لوگ ہیں جنہیں قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ مسلمانوں کے نقصان دہ تھے، پھر بعد میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا ابھی آپ نے کہا یہ بہت برے لوگ ہیں، انہی خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ قتل کیا تھا، آپ نے ابھی کہا یہ برے لوگ ہیں، پھر آپ کیوں روتے ہیں ان پر، کیوں آپ رو رہے ہیں، کیوں آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے افسوس ہے کہ کیسے فتنے ابن آدم کو، انسانوں کو کہاں تک لے کر چلے جاتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ فتنے انسانوں کو کہاں تک لے کر چلے جاتے ہیں کہ مسلمان قتل کر دیے گئے ہیں اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے سزا دی گئی ہے۔ انسان کے ساتھ شیطان اس کے دل کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے، کہاں انہیں دور ڈھکیل دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، عقیدے کی گمراہی، منہج کی گمراہی بڑی خطرناک گمراہی ہے۔ کوئی حدیث کا منکر ہے، حدیثوں پہ اعتراض کرنے والا ہے، کوئی صحابہ کو گالیاں دینے والا ہے، کوئی غیر اللہ کو پکارنے والا ہے، کوئی بدعت طریقے پر اعمال انجام دینے والا ہے، یہ سارے کے سارے فتنے ہیں۔ ہماری ذمہ داری وتواصوا بالحق، ہم روکے، انہیں تھامے اور ایک دوسرے کو سب وصیت کریں حق کی۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ افسوس کرنے لگے کہ ان کے ساتھ جو فتنے ہوئے، ان فتنوں کے اندر وہ گمراہ بھی ہوئے اور دنیا سے بھی چلے گئے۔ ہم اپنے آس پاس اپنے متعلقین کو دیکھیں اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں۔ یہ تیسری صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی اور کہا، چوتھی صفت کہا وتواصوا بالصبر، کہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو۔ ایمان، عمل صالح، اللہ کی طرف دعوت، اس کے بعد صبر، ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دو، کیونکہ صبر کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کو صبر کرنا ہوگا، آپ دولت بھی کمانا چاہتے ہیں آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ ہر مرحلے میں صبر ضروری ہے اور دین میں اس سے زیادہ ضروری ہے۔
کوئی نیکی کرنا ہے آپ کو صبر کرنا ہوگا. وضو کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے, قرآن پڑھنے کے لیے بھی صبر چاہیے کہ انسان اپنے نفس کو کچل کر, اپنے خواہشات کو مار کر کے پھر وہ مصحف اٹھا کر کھول کر کے پڑھے. صبر کے بغیر چھوٹی نیکی بھی نہیں کر سکتے آپ. اور اسی طرح کسی گناہ سے انسان صبر کے بغیر نہیں بچ سکتا ہے. اگر ہم راستے سے گزر رہے ہوں اور اب دیکھیں کسی آدمی کا کوئی پرس نیچے گر گیا, اس میں پیسہ ہو, اگر دل میں انسان کے صبر نہ ہو, گناہ سے رکنے کا جذبہ نہ ہو, وہ سوچے گا وہ تو چلا گیا, اسے اٹھا لے گا. کیوں؟ کیونکہ اٹھانا آسان ہے, اسے دیکھا بھی نہیں ہے. گناہ سے رکنے کے لیے بھی صبر چاہیے, آدمی کے اندر رکنے کی برداشت کی صلاحیت چاہیے. اور اسی طرح اللہ کی تقدیر پر بھی صبر چاہیے. جو زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں, ان فیصلوں میں انسان بسا اوقات پریشان ہو جاتا ہے. مال کا نقصان, جان کا نقصان, صحت کا نقصان, اہل ایمان کا نقصان, اس طرح کے واقعات اور حادثات ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی صبر چاہیے. لہٰذا قرآن آخری چیز کہتا ہے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو, برداشت کرنے کی وصیت کرو, ایک دوسرے کو وصیت کرو کہ صبر نہ چھوٹے. انسان کا صبر چھوٹا تو سمجھ لیجیے کہ بہت بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. اگر انسان تجارت میں صبر نہیں کر سکا, تجارت تو چھوڑ دے گا. اگر وہ دین پر صبر نہیں کر سکا, دین چھوڑ دے گا. اگر گناہوں سے صبر نہیں کر سکا, گناہوں میں وہ چلا جائے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو توحید پر آئے, آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے عافیت بہت دیر تک رہتی ہے, آزمائش شروع ہوتی ہے تو مسلسل ہونے لگتی ہے. یہاں تک کہ لوگ بھی کہنے لگتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کا کہ مسلسل آزمائش. اللہ کے آزمانے کا طریقہ ہے, عافیت کی چادر لمبی کرتا ہے, پھر آزمائشوں کا تسلسل جاری کرتا ہے, لیکن وہ بھی ختم ہوتا ہے, اس کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے. لوگ جب دیکھتے ہیں توحید پر آنے کے بعد اتنی آزمائشیں ہیں, وہ توحید کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, دین کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ گمراہی کے راستے میں چلا جاتا ہے. اس کے لیے بھی صبر چاہیے. ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, اللہ نے کسی بھی انسان کو ایمان اور توحید کے بعد صبر سے بڑی کوئی دولت نہیں دی ہے. صبر سے بڑی کوئی دولت نہیں. رشتہ چلانے کے لیے بھی صبر چاہیے, دوستی بچانے کے لیے بھی صبر چاہیے, تجارت میں نفع کے لیے بھی صبر چاہیے, عبادت کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے. صبر کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اللہ نے صبر سے کشادہ کوئی اور چیز ہم کو دی ہی نہیں. لہٰذا ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں. یہ 4 صفات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے. یہ اہل ایمان کا منہج ہونا چاہیے زندگی میں. ایک ابتدا میں 2 صفاتیں ہیں جن کا تعلق ہماری ذات سے ہے کہ ہم ایمان لائیں, عمل صالح کریں, اور 2 کا تعلق دوسرے سے ہے کہ ہم دوسروں کو دعوت دیں, صبر کی تلقین کریں. اسی طرح کوئی ہم کو دعوت دے, ہم بھی صبر دعوت کو قبول کریں اور تلقین کو قبول کریں. اہل علم کہتے ہیں یہ 4 صفات ہر مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اسے اختیار کرے, اپنی طاقت بھر, اپنی استطاعت بھر, جہاں پر اسے محسوس ہو بالخصوص وہاں پر وہ ان 4 صفات کے خصوصی خیال رکھے. اسی کے ذریعے سے ہماری زندگی, ہمارا منہج, ہماری زندگی کی روش ٹھیک ہوگی, درست ہوگی. ہمیں پتا ہوگا کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے یہ منہج واضح تھا, اور اس طرح واضح تھا کہ ان کی پوری زندگیاں اسی میں لگی. ایمان, عمل صالح, دعوت اللہ اور اس پر صبر, ان 4 صفات نے ان کی پوری زندگیوں کا احاطہ کیا اور اسی کے اوپر ان کی زندگیاں گزری اور دنیا سے گئے. اور علماء کہتے ہیں 4 صفات ہیں جس کے ذریعے سے اس زمانے کو سب سے اچھے انداز میں گزارا جا سکتا ہے. زمانہ تو ہر ایک پر گزرتا ہی ہے اور مٹی میں تو سب کو ملنا ہی ہے. زمانہ سب پر گزرے گا اور ہر کوئی کہانیوں کی طرح غائب ہونے والا ہے. اب معاملہ یہ ہے, یہ 4 صفات والا شخص جس نے ان 4 صفات کو اختیار کیا, اس نے سب سے اچھے انداز میں زمانے کو گزارا ہے. اس سے اچھا کسی اور نے زمانے کا استعمال نہیں کیا, اس سے اچھا کسی نے زمانے کا استغلال نہیں کیا ہے. لہٰذا یہی ہماری پونجی ہے. اس پونجی کے لیے ہمیں قدر کرنا چاہیے. اور سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی کی فکر کرے. جیسا کہ بعض اہل علم نے سورہ عصر کی تفسیر میں ابن الجوزی کہتے رحمۃ اللہ علیہ, سورہ عصر کی تفسیر سمجھنا ہے, اگر ہمیں اپنی زندگی کو سمجھنا ہے, ایک برف بیچنے والے کو دیکھو. ابن جوزی کہتے رحمۃ اللہ علیہ, ایک برف بیچنے والا لوگوں سے کہہ رہا تھا, اے لوگوں میرا برف خرید لو, اگر تم نے مجھے نفع نہیں بھی دیا میرے پاس میرا یہ برف خرید لو, کم از کم مجھے میرا مال جتنے میں نے خریدا ہے اتنا مجھے مل جائے. کیوں؟ کیونکہ وقت گزرتے گزرتے برف پگھل رہی ہے, قطرہ قطرہ کر کے وہ برف غائب ہو جائے گی اور پانی بن کر بہہ جائے گی. برف بیچنے والا لوگوں سے کہہ رہا تھا نفع نہیں, اصل پر میرا برف خرید لو. کہتے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ, انسان کا زمانہ بھی ایسے ہی ہے. آپ نیکی میں گزارو یا گناہ میں گزارو, گزر تو جائے گا اور دن اور رات کا یہ چکر
چکر چلتا رہے گا، سورج طلوع ہوتا رہے گا، غروب ہوتا رہے گا، نہ جانے کون سا دن آخری ہوگا، نہ جانے کون سی رات آخری ہوگی، نہ جانے کون سا جمعہ آخری ہوگا، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہو جو ہمیں مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹانے کا سبب بن جائے۔ ہم نہیں جانتے ہم میں سے کتنے لوگوں کے کفن بازار میں آ چکے ہیں اور وہی پہنائے بھی جائیں گے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس شہر میں وہ مرے گا، کہاں اسے دفن کیا جائے گا۔ یہ زمانہ تو گزر جائے گا جس طرح برف پگھل رہی ہے، والعصر زمانہ بھی ایسے ہی پگھل رہا ہے۔ لہٰذا ان چار صفات کو اختیار کرے ہم میں سے ہر شخص، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے، کیونکہ ان چار صفات کے ذریعے سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی اس خسارے سے اور گھاٹے سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو، ہم سب کو سورہ عصر کی آیات پر غور کرنے، عمل کرنے اور زندگی کا منہج بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس گھاٹے سے، اس نقصان سے نکالے، ایمان، عمل صالح، دعوت اللہ اور صبر کی پر ملازمت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، ان کے آزمائشوں میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی مسلمان بیمار ہیں، اللہ سبحانہ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو عافیت کا لباس پہنائے اور ان کے گھر والوں کو ہر طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی آسانی دے، مدد فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مساجد کی، مدارس کی، علماء کی، جامعات کی، اور جہاں بھی اہل ایمان مسلمان مرد ہوں، عورت ہو، جوان بوڑھے ہوں، ہر ایک کہ اللہ تعالیٰ اوپر نیچے دائیں بائیں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگی کو ہمارے لیے مبارک بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں زبان کی حفاظت کرنے والا اور دل کی صفائی کرنے والا اور عمل صالح کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کفر سے، شرک سے، نفاق سے اور برے اخلاق سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زبان سے سچائی کو جاری فرمائے اور ہمارے دل میں ایمان کو راسخ فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، چھوٹے بڑے، ظاہر اور باطن کے، جو ہم کر چکے ہیں، جو کرنے والے ہیں، اور جو ہم نے جان بوجھ کر کیا، جو غلطی سے کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو خیر کرنے والا، خیر چاہنے والا اور خیر پر عمل کرنے والوں سے محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہر طرح کے شر سے، گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ساری بھلائی عطا کرے جو بھلائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تجھ سے طلب کی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے، ہر شر سے، فتنے سے محفوظ رکھے جس سے تیرے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پناہ مانگی ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا